بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا نام عمر اور لقب فاروق ہے۔ آپ کی کنیت ابو حفص ہے۔ آپ کا شمار عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں ہوتا ہے جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حیات میں ہی جنت الفردوس کی بشارت دی تھی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان اپنی ذاتی اور خاندانی وجاہت کے اعتبار سے نہایت ممتاز اور بلند مرتبہ کا حامل تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب یہ ہے: عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن رباح بن عبداللہ بن قرط بن زراح بن عدی بن کعب بن لؤی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام حتمہ بنت ہاشم بن مغیرہ ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ کی والدہ کا نام حتمہ بن حشام بن مغیرہ بن عبداللہ بن عبد مخزوم ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت واقعہ فیل کے 13 برس بعد مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن، نوجوانی، جوانی اور دیگر حالات و واقعات کے بارے میں کتب سیر اور روایات اکثر خاموش ہیں۔ آپ کے ابتدائی حال کے بارے میں کچھ واقعات روایات میں موجود ہیں جن سے آپ کی ابتدائی زندگی کے بارے میں کچھ معلومات ملتی ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوانی میں توانا جسم اور اعلیٰ صلاحیتوں سے مزین نوجوان تھے۔ عربوں میں پڑھنے لکھنے کا رواج عام نہ تھا اور مکہ مکرمہ میں بھی چند ایک لوگ صرف پڑھے لکھے تھے۔ ان پڑھے لکھے لوگوں میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سب سے الگ تھا۔ آپ علم الانصاب کے بھی ماہر تھے اور عربوں کے حسب نسب کا حساب رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ شعر و شاعری کا بھی ذوق رکھتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اعلیٰ علمی اور فنی صلاحیتوں کی وجہ سے آپ کو قریش کے سفیر کا درجہ حاصل تھا اور جنگ اور صلح کا پیغام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے دوسرے قبائل تک پہنچایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ آپ ماہر پہلوان بھی تھے اور زمانہ قدیم سے جاری آن میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ ماہر شاہ سوار، ماہر نیزہ باز، ماہر شمشیر زن بھی تھے۔ بھاگتے گھوڑے پر سوار ہو جایا کرتے تھے اور سرکش سے سرکش گھوڑا بھی آپ کے ہاتھوں میں آ کر آرام دہ ہو جاتا تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے آباء و اجداد اور دیگر عربوں کی طرح تجارت کا پیشہ اختیار کیا اور اس غرض سے دور دراز کے علاقوں کا سفر بھی کیا۔ دوران تجارت آپ جب بھی کسی دوسرے ملک جاتے تو وہاں کی زبان سے آگاہی حاصل کرتے اور علم اور حکمت کی محافل میں شرکت فرما کر اپنے علم میں اضافہ فرماتے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور و خلافت میں ایک وادی سے گزر رہے تھے کہ ایک جگہ کھڑے ہو گئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ کے ہمراہ موجود صحابہ کرام نے دریافت کیا: ہے امیر المؤمنین، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: اللہ اکبر! ایک وہ زمانہ تھا جب میں نمندہ کا کرتا پہنے اس وادی میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور جب میں تھک جاتا تھا تو میرا باپ مجھے مارتا تھا، اور آج اللہ عز و جل نے مجھے دوبارہ اس وادی سے اس حالت میں گزارا کہ جب میرے اوپر سوائے اس کی ذات کے کوئی حاکم نہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت نبوت کا اعلان کیا، اس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 27 برس تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دی تو عمر فاروق نے ابتدائی میں اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کے حضور دعا فرمائی: یا اللہ، عمر بن خطاب یا عمر بن حشام دونوں یا دونوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کی خدمت فرما۔ اللہ عز و جل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت بخشی اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر فاروق 40 مردوں اور 11 عورتوں کے بعد اسلام لائے۔ آپ کے قبول اسلام سے پہلے آپ کے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب بھی دارہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور انہوں نے اپنے قبول اسلام کو خاندان کے دیگر لوگوں اور حضرت عمر سے چھپا رکھا تھا۔ اس طرح عمر فاروق کے خاندان کے ایک اور شخص حضرت نعیم بن عبداللہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے۔
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے والوں کے ساتھ نہایت سختی سے پیش آتے۔ ایک دن آپ اسی کیفیت سے تلوار نیلام سے نکالے جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی۔ نعیم بن عبداللہ نے جب آپ کو اس حالت میں دیکھا تو پوچھا کہ کیوں عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے کہا کہ میں آج محمد کو قتل کرنے کی غرض سے چلا ہوں، نعوذ باللہ۔ نعیم بن عبداللہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق کی بات سن کر کہا، عمر، تمہیں تمہارا نفس دھوکہ دے رہا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا تو بنی عبد مناف تمہیں چھوڑ دیں گے، تم زمین پر چلنے کے قابل بھی نہ رہو گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے سے پہلے تم اپنے گھر کی خبر لو۔ تمہاری بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا اور انہوں نے نبی کریم کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ عمر فاروق نے جب حضرت نعیم بن عبداللہ کی بات سنی تو راستہ بدل کر اپنی بہن کے گھر روانہ ہوئے۔ بہن اور بہنوئی کے گھر اس وقت حضرت خطاب بن ارد موجود تھے، جو انہیں سورۃ طٰہٰ کی تعلیم دے رہے تھے۔ عمر فاروق کے قدموں کی آہٹ سن کر حضرت سعید بن زید نے حضرت حباب کو گھر کے ایک کونے میں چھپا دیا۔ عمر فاروق گھر میں داخل ہوئے اور پوچھا کہ تم لوگ ابھی کیا پڑھ رہے تھے؟ آپ کی بہن فاطمہ بن خطاب نے کہا کہ کچھ بھی نہیں۔ آپ نے کہا کہ کیوں نہیں؟ میں نے خود اپنے کانوں سے تم دونوں کو کچھ پڑھتے سنا ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ تم دونوں نے محمد کے دین کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ آپ نے یہ کہتے ہی اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید کے منہ پر تمانچہ دے مارا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھی تو آپ نے ان کو دھکا دے مارا، جس سے ان کا سر پھٹ گیا اور خون بہنا شروع ہو گیا۔ سعید بن زید نے عمر فاروق کے جلال کی پرواہ کیے بغیر کہا کہ ہاں، ہم نے اسلام قبول کر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے ایمان لے آئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہنوئی حضرت سعید بن زید کا سخت لہجہ اور بہن کا بہتا ہوا خون دیکھا تو قدرے شرمندہ ہو گئے اور کہنے لگے، میں تمہیں وہ پڑھ کر واپس کر دوں گا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کہا، ان صفحات کو کوئی ناپاک شخص نہیں چھو سکتا، اس کے لیے پہلے تمہیں غسل کرنا ہوگا۔ عمر فاروق نے غسل کیا اور اپنی بہن اور بہنوئی سے ان اوراق کا مطالبہ کیا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے خود سورۃ طٰہٰ کی تلاوت شروع کی۔ جب وہ اس آیت پر پہنچی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، بے شک میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، اس لیے تم میری عبادت کرو اور میری ہی یاد میں نماز پڑھا کرو، تو عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور کہنے لگے، کس قدر اچھا اور عظمت والا کلام ہے۔ پھر آپ بے اختیار پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ گھر کے اندر چھپے ہوئے تھے، انہوں نے جب عمر فاروق کی زبان مبارک سے یہ کلمات سنے تو باہر نکل آئے اور کہنے لگے، عمر، واللہ میں نے کل ہی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا فرماتے سنا تھا کہ یا الہی، عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام دونوں میں سے ایک کے ذریعے دین اسلام کو تقویت پہنچا۔ اللہ عز و جل نے نبی پاک کی دعا قبول فرما لی اور دین اسلام کو تمہارے ذریعے تقویت پہنچائی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر رکت طاری ہو گئی اور آپ حضرت خباب بن ارد سے کہنے لگے، مجھے اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کوہ صفا کے نواح میں دار ارقم میں موجود تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق دار ارقم روانہ ہو گئے۔ صحابہ کرام نے جب حضرت عمر فاروق کو آتے دیکھا تو نبی کریم کو اس بات کی اطلاع پہنچائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ، جو کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، انہوں نے عمر فاروق کے متعلق سنا تو فرمایا، عمر کو آنے دو، اگر تو وہ بھلائی کا ارادے سے آیا ہے تو اس کے ساتھ بھلائی ہی ہوگی، اور اگر وہ کسی برائی کے ارادے سے یہاں آیا ہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت دار ارقم میں داخل ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا دامن پکڑ کر فرمایا، عمر، کیا ارادہ لے کر آئے ہو؟ عمر فاروق نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ نبی کریم نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر نعرہ تکبیر بلند کیا اور صحابہ کرام نے جواب میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، جس سے کوہ صفا کی پہاڑیوں گونج اٹھی۔ روایات میں موجود ہے کہ جس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے گھر تشریف لے گئے۔ ابو جہل نے آپ کو دیکھ کر کہا کہ اے بھانجے کیسے آنا ہوا؟ عمر فاروق نے فرمایا کہ میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور اب تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ غلط کہا یا کیا تو مجھ سے برا کچھ نہ ہوگا۔ ابو جہل نے عمر فاروق کی بات سن کر کہا اللہ تمہیں اور تمہاری اطلاع کو ذلیل کرے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے اسلام قبول کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، جب ہمارا دین برحق ہے اور مشرکین باطل ہیں تو پھر ہم اس دین کو پوشیدہ رکھ کر کیوں عبادت کرتے ہیں؟ آپ مجھے اجازت دیجیے، رب کعبہ کی قسم جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اسلام قبول کرنے سے پہلے میں کفریہ مجالس میں بھی اعلانیہ شرکت کرتا تھا۔ اب میں دین اسلام کی محافل کبھی خوب چرچا کروں گا اور دیکھوں گا کہ کس میں اتنی جرت ہے کہ وہ آپ اور صحابہ کرام کی طرف گندی نظروں سے دیکھ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے اور مشرکین مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے لوگو، جو شخص مجھے جانتا ہے اسے خوب معلوم ہے، اور جو مجھے نہیں جانتا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میں عمر بن خطاب ہوں۔ اے مشرکین مکہ، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لی ہے۔ میں تمہیں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر تم نے اس دعوت کو قبول کرنے میں سستی دکھائی تو عنقریب میری تلوار تمہاری گردنوں پر ہوگی۔ اس اعلان کے بعد عمر فاروق نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا ورد جاری رکھا۔ روایات میں موجود ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ تشریف لے گئے۔ آپ کے دائیں جانب ابو بکر صدیق اور بائیں جانب حضرت سیدنا حمزہ، سامنے حضرت سیدنا علی اور سب سے آگے حضرت عمر فاروق تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام کے پہرے میں بیت اللہ شریف پہنچے اور نماز ظہر ادا فرمائی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیت اللہ شریف میں نماز کی ادائیگی کو دیکھ کر مشرکین مکہ آگ بگولا ہو گئے، مگر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق کے رعب اور دبدبہ کی وجہ سے وہ کچھ نہ کر سکے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اسلام کھل کر سامنے آ گیا اور اس کی اعلانیہ دعوت دی جانے لگی۔ ہم کعبۃ اللہ کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھنا شروع ہو گئے اور بیت اللہ شریف کا طواف کرنے لگے اور زیادتی کرنے والوں سے سختی سے پیش آنا شروع ہو گئے۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اس کے بعد سے اسلام کو کبھی زوال نہ آیا اور مسلمانوں کو کبھی رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق اسلام لائے، اس کے بعد اسلام پردے سے باہر آ گیا اور اعلانیہ دعوت اسلام دی جانے لگی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اس روز جبرائیل علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ، عمر کے اسلام قبول کرنے کی خوشی جتنی زمین والوں کو ہے اتنی ہی خوشی آسمان والوں کو بھی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت نبوی کے دوسرے برس ایمان لائے۔ آپ سے پہلے ایمان لانے والے مردوں کی تعداد 40 اور عورتوں کی تعداد 11 تھی۔ آپ کے قبول اسلام کے بعد دین اسلام دن رات ترقی کے منازل طے کرتا رہا اور لوگ جوک در جوک حلقہ بگوش اسلام ہوتے رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول اسلام کے بعد 11 سال مکہ مکرمہ میں بسر کیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا یہ دور نہایت ہی پرآشوب دور ہے۔ مشرکین مکہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر کئی مظالم ڈھائے۔ مشرکین مکہ کے سردار جن میں ابو لہب، ابو جہل، اسود بن عبد غوث، حارث بن قیس، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، عاص بن وائل اور دیگر جو کہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے، اظہار رسانیوں میں مصروف رہے اور انہوں نے نبی کریم کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مرتبہ نبی کریم سے درخواست کی کہ وہ مشرکین مکہ کے خلاف انہیں علم جہاد بلند کرنے دیں، لیکن نبی کریم نے ہر مرتبہ انہیں یہی فرماتے
کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ کفار کے ظلم و ستم جب انتہا کو پہنچ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نبوی میں صحابہ کرام کے ایک گروہ کو حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اس گروہ میں قریباً 100 کے قریب مرد و خواتین شامل تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند دیگر صحابہ کرام کے ہمراہ مکہ مکرمہ میں رہنے کو ترجیح دی اور ہمہ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر آپ کی حفاظت فرماتے رہے۔ ہجرت مدینہ، حق و صداقت کی تبلیغ کی کوششیں جو ضمیر کو ہمنوا ہو کر کی جائے آج تک ناکام نہیں ہوئی، اور تاریخ کے اوراق اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ لوگوں کی اصلاح کے لیے درست سمت میں اٹھایا گیا قدم کبھی بیکار نہیں گیا، اور جو لوگ اللہ عز و جل کی وحدانیت کے مشن کو لے کر چلے ان کے نام اور ان کا مشن بعد از مرگ بھی جاری ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے رفتہ رفتہ اہل مدینہ کے قلوب بھی روشن ہونے لگے، اور وہ قبائل جو ایام حج میں مکہ مکرمہ تشریف لاتے تھے نبی کریم نے انہیں دعوت اسلام دیتے رفتہ رفتہ ان لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت اجاگر ہونا شروع ہوئی اور اہل مدینہ مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ جب مشرکین مکہ کے مظالم حد سے زیادہ بڑھ گئے تو اللہ عز و جل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ نبی کریم نے صحابہ کرام کو اللہ عز و جل کے پیغام سے آگاہ کیا، اور اس کے بعد تمام صحابہ کرام جوک در جوک، قافلہ در قافلہ مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت حضرت سیدنا عمر اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جب ہجرت کی اجازت دی گئی تو حضرت عمر فاروق واحد شخص تھے جنہوں نے اعلانیہ ہجرت کی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں سوائے حضرت عمر فاروق کے جس نے اعلانیہ ہجرت کی ہو۔ آپ ہجرت سے پہلے خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے اور تلوار نیام سے نکال لی، پھر بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی، پھر سرداران قریش کے پاس گئے اور ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنی شکل خراب کرانا چاہے؟ تم میں ہے کوئی جو اپنی ماں کو بے اولاد کرنا چاہے؟ تم میں کوئی ہے جو اپنی اولاد کو یتیم کرنا چاہے؟ تم میں سے کوئی ہے جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہے؟ اگر کسی کا ارادہ ہے تو وہ میرے مقابلے میں آئے۔ قریش کے تمام سردار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سن کر گھبرا گئے اور کسی میں اتنی جرأت نہ ہوئی کہ وہ آپ کا راستہ روکتا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ 20 صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی۔ سیرت ابن حشام میں ان صحابہ کرام کے نام جنہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قباء میں جا کر قیام فرمایا، جہاں آپ کے خاندان کے دیگر لوگ بھی آپ سے آ ملے، جہاں سے آپ اپنے خاندان اور دیگر لوگوں کے ہمراہ مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ قباء میں حضرت عمر فاروق کا قیام رفاع بن عبد المنذر کے گھر پر تھا۔ ہجرت مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے 13ویں برس میں ہوئی۔ جب تمام صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا کر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے ہمراہ مکہ مکرمہ سے نکلے اور مدینہ منورہ پہنچے۔ نبی کریم نے مدینہ منورہ پہنچ کر مہاجرین کی رہائش اور دیگر معاشی ضروریات کے حوالے سے انتظامات فرمائے اور مدینہ منورہ کے انصاریوں اور مہاجرین مکہ کو آپس میں بھائی چارے اور اخوت کے رشتے سے منسلک کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ حضرت عتبان بن مالک سے قائم کیا گیا، جو کہ قبیلہ بنی سالم کے معزز رئیسوں میں شمار ہوتے تھے۔ اذان کی ابتدا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قیام کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر شروع فرمائی، جس کے لیے زمین کی قیمت حضرت ابوبکر صدیق نے ادا کی۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام کی طرح حضرت عمر فاروق نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد اس امر کی ضرورت پیش آئی کہ کوئی ایسی نشانی مقرر کی جائے جس سے لوگوں کو نماز کے وقت کا پتہ چل جائے۔ چنانچہ ایک تجویز نبی کریم کو یہ پیش کی گئی کہ نماز سے پہلے بغل بجایا جائے، لیکن نبی پاک نے اس طریقہ سے انکار کر دیا کیونکہ یہ طریقہ یہودیوں میں رائج تھا۔ ایک تجویز یہ پیش کی گئی کہ آگ جلائی جائے جس سے پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ نبی کریم نے اس تجویز کو بھی رد کر دیا کیونکہ یہ طریقہ مجوسیوں کا تھا۔ ایک تجویز یہ پیش کی گئی کہ ناقوس بجا کر نماز کا اعلان کیا جائے۔
مگر نبی کریم نے یہ طریقہ بھی رد کر دیا کیونکہ ناقوس بجانے کا طریقہ عیسائیوں کی عبادت گاہوں میں رائج تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس محفل میں موجود تھے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب سے آگاہ کیا کہ انہوں نے خواب میں کسی کو کہتے سنا کہ نماز کے لیے اذان کہو۔ حضرت عبداللہ بن زید نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب کے بعد اپنے خواب کا ذکر کیا، جس میں انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جس نے 2 سبز چادریں پہن رکھی تھیں اور اس نے اذان کے کلمات انہیں سکھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند کیا اور عبداللہ بن زید کو حکم دیا کہ وہ اذان کے کلمات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائیں۔ حضرت بلال نے حضرت عبداللہ بن زید سے اذان کے کلمات سیکھنے کے بعد پہلی مرتبہ اذان دی اور یوں نماز سے پہلے باقاعدہ اذان دینے کا طریقہ رائج ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کی آواز سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ وہی کلمات ہیں جو مجھے خواب میں سنائی دیے تھے، اور انہوں نے عبداللہ بن زید کے بتائے ہوئے کلمات کی تصدیق کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے وحی کے ذریعے پہلے ہی یہ کلمات بتا دیے گئے تھے، مگر میں اس کی تصدیق اپنے صحابہ کرام سے چاہتا تھا۔ مدینہ منورہ میں قیام کے دوران حضرت عمر فاروق نے دین اسلام کی ترقی اور ترویج میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور نبی کریم اور دیگر صحابہ کے شانہ بشانہ دین اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر غزوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے اور میدان جنگ میں اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت داری۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے۔ آپ کی صاحبزادی حضرت ام حفصہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جب میری بہن ام المؤمنین حضرت ام حفصہ حضرت حسنین بن حذافہ سہمی کے وصال کے بعد بیوہ ہوئی تو والد بزرگوار حضرت سیدنا عمر فاروق حضرت سیدنا عثمان غنی سے ملے اور ان سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارا نکاح حفصہ سے کر دوں۔ عثمان غنی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جواباً فرمایا کہ مجھے اس معاملہ میں غور کرنے دو۔ جب کچھ دن گزرنے کے بعد حضرت عمر فاروق نے حضرت عثمان غنی سے اس معاملے میں دریافت کیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی کے اس انکار کے بعد حضرت ابو بکر صدیق سے اس معاملے میں بات کی اور انہیں کہا کہ اگر وہ چاہیں تو میں ان کا نکاح اپنی بیٹی حفصہ سے کرا دوں۔ حضرت ابو بکر صدیق میری بات سن کر خاموش ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور تمام ماجرہ حضور نبی کریم کے گوش گزار کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی کی شکایت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تم فکر مند نہ ہو، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان سے بہتر آدمی سے نکاح کرے گی اور عثمان حفصہ سے بہتر عورت سے نکاح کرے گا۔ چنانچہ کچھ عرصہ کے بعد حضرت ام حفصہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا اور حضرت عثمان کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت بی بی رقیہ سے ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق سے اپنی صاحبزادی حضرت ام حفصہ سے نکاح نہ کرنے کے متعلق دریافت کیا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے حضرت حفصہ کا تذکرہ کیا تھا، جس کی وجہ سے میں نے تمہیں انکار کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راز افشا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے تمہیں اس بارے میں نہ بتایا تھا وقت کہ حضرت حفصہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو گیا۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ سے نکاح نہ کرتے تو پھر میں ضرور ان سے نکاح کر لیتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق متفقہ طور پر خلیفہ منتخب ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ مقرر کیا اور سب سے پہلے بیعت کی شہادت بھی حضرت عمر فاروق نے حاصل کی۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت ابو بکر صدیق کو ان کے بلند مراتب اور صحابہ کرام میں سب سے محترم ہونے کی وجہ سے خلیفہ مقرر کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی اپنے دور خلافت میں حضرت عمر فاروق کے مشوروں کو اہمیت دی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت قانون دان، وزیر سلطنت، مشیر اعلیٰ اور بطور قاضی
فرائض انجام دیتے رہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق جب بہت بیمار ہو گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اختیار دیتا ہوں کہ تم اپنے لیے خلیفہ چن لو۔ لوگوں نے کہا ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے خلیفہ کی رائے میں کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے قدرے خاموش رہنے کے بعد فرمایا کہ میرے نزدیک عمر بن خطاب سے بہتر کوئی نہیں۔ پھر آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دریافت فرمایا تو عبد الرحمن بن عوف نے عرض کیا کہ آپ مجھ سے بہتر عمر کو جانتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عثمان غنی سے حضرت عمر فاروق کے بارے میں دریافت کیا تو عثمان غنی نے عرض کیا کہ جتنی میری معلومات ہے عمر کا باطن اس کے ظاہر سے زیادہ بہتر ہے اور ہم میں اس وقت ان جیسا کوئی نہیں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے دیگر احباب سے مشورہ کیا اور حضرت عمر فاروق کو خلافت کے لیے مقرر کر دیا اور سیدنا عثمان غنی کو حکم دیا کہ تم تحریر کرو کہ ابوبکر بن ابی قحافہ نے عمر بن خطاب کو خلیفہ مقرر کیا۔ حضرت عثمان غنی نے تحریر لکھی اور حضرت ابوبکر صدیق نے اس پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ حضرت سالم بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے وصیت فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد یہ ابوبکر کی جانب سے وہ عہد ہے جو ایسے وقت میں دیا گیا جبکہ اس کی دنیا کا زمانہ اختتام پذیر ہے اور وہ دنیا سے جا رہا ہے۔ اس کی آخرت کا دور اول شروع ہونے والا ہے اور دار آخرت میں قدم رکھ رہا ہے جہاں کافر بھی ایمان لے آئے گا اور متقی بھی اور جھوٹا شخص بھی سچ بولے گا۔ میں اپنے بعد عمر بن خطاب کو خلیفہ مقرر کرتا ہوں۔ اگر انہوں نے انصاف سے کام لیا تو میرا گمان بھی ان کے متعلق یہی ہے اور اگر انہوں نے ظلم کیا تو وہ جانے میں نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے اور غیب کا علم مجھے نہیں۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے جن لوگوں نے ظلم ڈھائے ہیں ان کو بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ کس کروٹ پر وہ پلٹا کھائیں گے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق کو بلاوا بھیجا کہ جب حضرت عمر فاروق حاضر ہوئے تو آپ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے عمر، بغض رکھنے والے سے تم نے بغض رکھا اور محبت کرنے والے سے تم نے محبت کی، اور یہ پرانے زمانے سے چلتا آ رہا ہے کہ بھلائی سے عداوت اور شرارت سے محبت کی جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے خلافت کی کچھ حاجت نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمر، منصب خلافت کو تمہاری ضرورت ہے۔ تم نے سرکار دو عالم کو دیکھا ہے اور تم ان کی صحبتوں میں رہے ہو، اور تم نے دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے نفسوں کو اپنے نفس پر ترجیح دی، اور یہاں تک کہ ہم لوگ آپ ہی کے دیے ہوئے ان عطیات میں سے ہیں جو آپ نے ہم لوگوں کو عطا فرمائے، اور بچا ہوا اپنے اہل کو ہدیہ دیا کرتے تھے، اور تم نے مجھے دیکھا اور میرے ساتھ رہے۔ میں نے تو اسی ذات گرامی کے نقش قدم کی پیروی کی جو مجھ سے پہلے تھے۔ اللہ کی قسم یہ باتیں میں سوتے میں نہیں کر رہا ہوں اور نہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، اور میں کسی وہم کے طور پر یہ شہادت نہیں دے رہا، اور بے شک میں ایسے ایک راستے پر ہوں جس میں کمی نہیں۔ اے عمر، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بے شک اللہ عز و جل کے لیے کچھ حقوق ہیں رات میں جن کو وہ دن میں نہیں قبول فرماتا، اور کچھ حقوق ہیں دن میں جن کو وہ رات میں قبول نہیں فرماتا، اور بروز قیامت جس کسی کی بھی ترازو اعمال وزنی ہوگی، اور ترازوئے اعمال کے لیے حق بھی یہی ہے کہ وہ وزنی اس وقت ہوگی جب اس میں حق کے سوا کچھ نہ ہو، اور بروز قیامت جن لوگوں کے اعمال کا پلہ ہلکا ہوگا وہ وہی ہوں گے جنہوں نے باطل کی پیروی کی ہوگی، اور میزان عمل کے لیے حق ہے کہ بجز باطل کے اور کسی چیز سے اس کا پلہ ہلکا نہ ہو۔ بے شک سب سے پہلی وہ چیز جس سے میں تمہیں ڈراتا ہوں وہ تمہارا نفس ہے، اور میں تم کو لوگوں سے بھی پرہیزگاری کا حکم دیتا ہوں۔ لوگوں کی نظریں بہت بلند و بالا دیکھنے لگی ہیں، اور ان کی خواہشات کا مشکیزہ پھونکوں سے بھر گیا ہے، اور لوگوں کے لیے لغزش سے حریت ہو جائے گی، بس تم لوگوں کو لغزشات میں پڑنے سے بچاؤ گے، اس لیے کہ لوگوں کو ہمیشہ تمہاری جانب سے خوف رہے گا اور تم سے ڈرتے رہیں گے جب تک کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو گے، اور یہ میری وصیت ہے اور میں تمہیں سلام کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 21 جمادی ثانی 13 ہجری کو اس جہاں فانی سے کوچ فرمایا۔
حضرت ابوبکر صدیق کے وصال کے بعد حسب وصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منصب خلافت سنبھالا اور تاریخ اسلام میں دوسرے خلیفہ بنے۔ حضرت عمر فاروق کی بطور خلیفہ نامزدگی کی وصیت حضرت عثمان غنی نے مجمع عام میں پڑھی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت عمر فاروق کو بطور خلیفہ مقرر کیا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کے پاس تشریف لائے اور دریافت کیا کہ آپ نے کس کو خلیفہ مقرر کیا ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ میں نے عمر کو خلیفہ بنایا ہے۔ دونوں حضرات نے بیک وقت ہو کر فرمایا آپ اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ فرمایا کیا تم مجھے اللہ عز و جل سے ڈراتے ہو؟ بے شک میں اللہ اور عمر کو تم دونوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ میں کہوں گا کہ میں لوگوں میں سے بہترین کو خلیفہ مقرر کر کے آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 23 جمادی ثانی 13 ہجری کو منصب خلافت سنبھالا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 52 سال تھی۔ فتوحات فاروقی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کا منصب سنبھالا تو سب سے پہلے فوجی معاملات اور عراق کی مہم کی جانب اپنی توجہ مبذول فرمائی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر ان چیف کے عہدے سے ہٹا کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو کمانڈر ان چیف مقرر کیا۔ تاریخ اسلام میں کوئی بھی شخص حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پایا کا فاتح نہیں ہوا۔ آپ کی فتوحات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے دور خلافت میں 3600 علاقے فتح ہوئے، 900 جامع مسجد کی تعمیر ہوئی اور 4000 عام مساجد تعمیر ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مفتوحہ علاقوں کا کل رقبہ 22 لاکھ مربع میل ہے۔ ذیل میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہونے والی فتوحات کا تذکرہ علاقے کے حساب سے کیا جا رہا ہے۔ بیت المقدس کی فتح۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس کی مہم پر بھیجے گئے تھے، انہوں نے فلسطین کے بعد شہروں لد، امواس، بہت جبرین اور نابلوس کو فتح کر لیا تھا اور بیت المقدس کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق نے جنگ یرموک میں رومیوں کو عبرتناک شکست سے دوچار کرنے کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو بیت المقدس پہنچنے کا حکم دیا کہ وہ وہاں پہنچ کر حضرت عمر بن عاص کی مدد کرے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح جب لشکر اسلام کو لے کر بیت المقدس پہنچے تو عیسائیوں نے اتنی بڑی تعداد میں لشکر اسلامی دے کر ہتھیار ڈال دیے اور صلح کی درخواست کی اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ معاہدہ امن امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں آ کر خود تحریر فرمائے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ساری صورتحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ بھیجی، جس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عثمان غنی کو مدینہ منورہ میں حاکم مقرر کر کے خود بیت المقدس سے روانہ ہوئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک غلام کے ہمراہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ آپ نے اپنے غلام کے ساتھ یہ طے کیا کہ کچھ راستہ وہ اونٹ پر سوار ہوں گے اور وہ پیدل چلے گا، کچھ راستہ وہ اونٹ پر سوار ہوگا اور وہ پیدل چلیں گے۔ چنانچہ اسی طرح کریا سفر کرتا ہوا یہ قافلہ بیت المقدس پہنچ گیا۔ جس وقت یہ دونوں حضرات بیت المقدس میں داخل ہوئے تو اس وقت اونٹ پر غلام سوار تھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کی مہار تھام رکھی تھی۔ عیسائیوں نے سمجھا کہ شاید اونٹ سوار ہی امیر المؤمنین ہے، اس لیے انہوں نے بڑی خاطر مدارت کی اور شاندار استقبال کیا۔ اس دوران حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت خالد بن ولید اور حضرت یزید بن ابی سفیان آ گئے اور انہوں نے حضرت سیدنا عمر فاروق کو دیکھا تو اس وقت آپ کے لباس پر بے شمار پیوند لگے ہوئے تھے اور ان حضرات نے قیمتی لباس پہن رکھے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے جب دیکھا تو نہایت غضبناک انداز میں ان سے فرمایا کہ تم لوگوں نے اتنی جلدی اجمیوں کی سی صورت بنا لی۔ انہوں نے عرض کیا اے امیر المؤمنین، ہمارے ان لباسوں کے نیچے ہتھیار ہیں اور ہم اب بھی عربی اخلاق پر قائم ہیں، جس سے حضرت عمر فاروق کو تسلی ہوئی۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ بیت المقدس سے ملنے کے لیے روانہ ہونے لگے تو آپ کو قیمتی لباس پہننے کے لیے دیا گیا، جسے آپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہماری عزت اسلام سے ہے نہ کہ لباس سے۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور روسا بیت المقدس کے درمیان امن معاہدہ طے پایا گیا، جس پر دونوں جانب سے اکابرین نے دستخط کیے۔ حضرت عمر فاروق بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت عبیدہ بن جراح کے لشکر میں شام کی مہم میں شامل تھے، ان کو اذان دینے کی درخواست کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق کی فرمائش پر اذان دی، جس میں زمانہ نبوی کی یاد تازہ ہو گئی اور روتے روتے اہل اسلام کی ہجکیاں بن گئیں۔ حضرت عمر فاروق کچھ عرصہ بیت المقدس میں قیام فرمانے کے بعد دوبارہ مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ آپ کے جانے کے بعد ان علاقوں میں طاعون کی وبا پھیل گئی، جس سے بے شمار صحابہ کرام وصال پا گئے، جن میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی شامل تھے۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے وصال کے بعد حضرت یزید بن ابی سفیان کو کساریہ کی مہم میں 70,000 کے اسلامی لشکر کے ساتھ جانے کا حکم دیا۔ حضرت یزید بن ابی سفیان لشکر اسلام کے ہمراہ کیساریہ روانہ ہو گئے اور وہاں پہنچ کر کیساریہ کا محاصرہ کر لیا۔ اس دوران آپ کی طبیعت خراب ہو گئی اور آپ اپنے بھائی حضرت امیر معاویہ کو وہاں قائم مقام مقرر کر کے دمشق چلے گئے، جہاں آپ وصال پا گئے۔ حضرت امیر معاویہ نے کافی عرصہ تک کیساریہ کا محاصرہ جاری رکھا۔ کیساریہ کی افواج اس طویل محاصرے سے تنگ آ کر قلعہ سے باہر نکل آئے اور بالآخر گزمگان کی لڑائی ہوئی، جس کے بعد کیساریہ فتح ہو گیا۔ اس جنگ میں 30,000 عیسائی مارے گئے۔ اعمال کی تقرری۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعمال کے تقرریوں میں اپنے فطری جوہر شناسی سے کام لیا، اور وہ لوگ جو اپنی کسی خوبی سے خاص شہرت رکھتے تھے، مثلاً حضرت عمر بن عاص، حضرت مغیرہ بن شعبہ اور حضرت امیر معاویہ جو کہ سیاسی امور کے ماہر تھے، یا پھر حضرت طلحہ بن خالد بن ولید، عمر بن مادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جنگی معاملات کو خوب سمجھتے تھے اور ان کو کوئی بھی عہدہ دینے سے پہلے آزمائش کی ضرورت نہ تھی۔ آپ نے ایسے افراد کو عہدوں پر تعینات کیا تو ان عہدوں کے لیے نہایت موزوں تھے۔ حضرت عمر فاروق ہر عامل کا تقرر کرتے وقت اس سے یہ عہد لیتے کہ وہ ترکی گھوڑے پر سوار نہ ہوگا، باریک کپڑا نہیں پہنے گا، دروازے پر دربان ہرگز نہ رکھے گا، اپنی حکومت کا دروازہ ہر سوالی کے لیے کھلا رکھے گا اور چھنا ہوا آٹا نہ کھائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر عامل سے اس عہد نامے پر سختی سے عمل درآمد کرواتے، اور اگر کسی عامل میں کچھ کوتاہی پاتے تو اس کا سختی سے احتساب کرتے۔ ایک مرتبہ مصر کے گورنر حضرت ایاز کو باریک لباس پہننے کے جرم میں آپ نے کمبل کا لباس پہنا دیا تھا۔ ایام حج میں تمام مال کی حاضری لازمی تھی اور اس موقع پر آپ لوگوں کی شکایات سنا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ مصر کے گورنر حضرت عمر بن عاص کے بیٹے کو ایک قبطی سے زیادتی پر اس قبطی کے ہاتھوں ہی کوڑے لگوائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی شخص کو عامل مقرر کرتے تو سب سے پہلے اس کی منقولہ اور غیر منقولہ تمام جائیداد کی تفصیل حاصل کرتے۔ اسے سرکاری ریکارڈ میں محفوظ رکھا جاتا اور وقتاً فوقتاً ان کا جائزہ لیا جاتا کہ کہیں اس عامل نے غیر قانونی طور پر اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے کوئی جائیداد تو نہیں بنائی۔ حضرت عمر فاروق نے اعمال کی تحقیقات کا طریقہ بالکل صاف اور شفاف رکھا، اور آپ نے حضرت محمد بن مسلمہ کو اعمال کی تحقیقاتی افسر تعینات کیا۔ آپ کو جب بھی کسی عامل کے بارے میں کوئی شکایت موصول ہوتی تو آپ اس پر فوری کارروائی کرتے، اور اگر تحقیق کے بعد اس عامل کے خلاف موصول ہوئی شکایت درست ہوتی تو اس کا ازالہ کیا جاتا۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرصہ دراز تک رہے تھے، اس لیے ان کے کردار کے بارے میں کسی کو کوئی شک نہ تھا، اور یہی وجہ تھی کہ جب وہ کوئی رپورٹ پیش کرتے تو وہ مکمل اور درست ہوتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن عاص کو مصر کا گورنر بنایا تو کچھ عرصہ کے بعد آپ کو اطلاع ملی کہ حضرت عمر بن عاص نے اپنے ذرائع سے بے شمار دولت اکٹھی کر لی ہے۔ آپ نے عمر بن عاص سے جواب طلبی فرمائی تو عمر بن عاص نے جواباً آپ کو تحریر فرمایا، امیر المؤمنین، جس مال کا آپ نے ذکر کیا ہے تو وہ میرے پاس اس لیے جمع ہو گیا ہے کہ ہم ایسی سرزمین میں موجود ہیں جہاں چیزیں بہت زیادہ ہیں اور دشمنوں سے لڑائیاں بھی کثرت سے ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے میرے پاس مال و دولت کی کثرت ہو گئی ہے۔ اللہ عز و جل کی قسم، اگر آپ کے ساتھ خیانت کرنا حلال بھی ہوتا تو میں کبھی نہ کرتا۔
آپ نے میری ذمہ امانت لگائی ہے اور میرا نسب بھی ایسا ہے کہ میں خیانت کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو مجھ سے بہتر مصر کا گورنر ثابت ہو سکتا ہے تو آپ اس کو تعینات کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت عمرو بن عاص کے خط کا جواب میں تحریر فرمایا کہ اے عمر، میں نے تم سے جو پوچھ کی ہے اس میں میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے۔ میں تمہارے پاس حضرت محمد بن مسلمہ کو بیچ رہا ہوں، تم اپنا آدھا مال اس کے حوالے کر دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہونے سے پہلے تجارت کیا کرتے تھے، جس کے ذریعے وہ اپنے اہل و عیال کے گزر بسر کا انتظام کرتے تھے۔ جب آپ کے کندھوں پر خلافت کا بوجھ آیا تو تجارت کو مزید جاری رکھنا ممکن نہ رہا، چنانچہ لوگوں نے آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بیت المال سے وظیفہ لینے کی تجویز پیش کی۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے لیے وہی وظیفہ مقرر کیا جو حضرت ابوبکر صدیق کے لیے مقرر تھا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد یہ وظیفہ آپ کے لیے ناگزیر ہو گیا اور گزر بسر میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے وظیفہ میں اضافہ کی درخواست دیگر اکابر صحابہ کرام کے سامنے کی، جس پر تمام صحابہ کرام نے متفقہ طور پر حضرت سیدنا عمر فاروق کے وظیفہ میں اضافہ کی منظوری دے دی۔ غیر مسلموں کے لیے وظائف۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے ایسے غیر مسلم جو کہ مفلس اور نادار تھے، ان کے لیے بیت المال سے وظائف مقرر کیے اور بیت المال میں ہدایت کی کہ جب یہ لوگ خوشحال ہوتے ہیں تو ہم ان سے جزیہ لیتے ہیں، اور جب یہ لوگ معذور بے سہارا ہوتے ہیں تو ہم انہیں کیوں بھول جائیں۔ تعمیرات۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ایک سنہری پہلو یہ بھی ہے کہ آپ نے بیت المال کی اضافی رقم سے بہت سی تعمیرات بھی کروائیں، جن میں سب سے اہم سڑکوں کی تعمیر ہے تاکہ لوگوں کی آمد و رفت میں آسانی ہو۔ اس مقصد کے لیے سڑکوں کا جال بچھایا گیا، پل تعمیر کیے گئے اور چوکیاں قائم کی گئی۔ 17 ہجری میں حرمین شریفین کی درمیان سڑک کا کام مکمل ہوا، جہاں ہر منزل پر ایک فوجی چوکی قائم کی گئی، سرائے بنائی گئی، ہر منزل پر پانی کا انتظام کیا گیا، جس کے لیے کئی کنویں اور چشمے تعمیر کیے گئے۔ حجاج کرام کو حج کی بہترین سہولیات میسر کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کئی نئے شہر آباد بھی ہوئے، جن کا مقصد دفاع اسلامی کو مضبوط کرنا تھا۔ ان شہروں میں کوفہ، بصرہ، فسطاط، موصل اور جیزہ جیسے بڑے شہر بھی شامل ہیں۔ ان شہروں کی تعمیر سے اسلامی حکومت مزید مضبوط اور پائیدار ہوئی، اور ان شہروں کی تعمیر میں بھی اس بات کا دھیان رکھا گیا کہ ان شہروں کی تعمیر دفاعی نقطہ نظر سے ہوتا کہ جنگ کے دنوں میں انہیں بطور قلعہ اور رستگاہ کے استعمال کیا جا سکے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت دور میں ایک اور سنہری کام نہروں کی تعمیر کا ہوا۔ آپ نے تمام مفتوحہ علاقوں کی زمینوں کی پیمائش اور ریکارڈ کے بعد ان زمینوں پر باقاعدہ کاشتکاری کے لیے نہری نظام وضع کیا، جس کی بدولت لاکھوں ایکڑ بنجر زمینیں بھی سیراب ہوئیں اور کاشتکاری میں اضافہ ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا نہری نظام دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام تھا، جس کے لیے دریائے نیل سے فسطاط شہر کے لیے ایک نہر بچھائی گئی، جس کی لمبائی 79 میل تھی، جس میں سے جہاز گزر کر مدینہ منورہ کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ دریائے دجلہ سے 9 میل لمبی ایک نہر نکالی گئی جو بصرہ شہر کو سیراب کرتی تھی۔ اس کے علاوہ بے شمار نہریں بنائی گئیں، جن کی وسعت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ جب نہروں کی تعمیرات ہو رہی تھی، اس وقت صرف صوبہ مصر میں 1,20,000 مزدور سالانہ کام کر رہے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا منصب سنبھالنے کے بعد اس امر پر بھی توجہ دی کہ مختلف شعبوں کے لیے عمارتوں کا قیام ضروری ہے، جس کے لیے آپ نے مذہبی شعبہ قائم کیا، جس کے تحت 4,000 کے قریب مساجد تعمیر کی گئی۔ اس کے علاوہ بیت المال کی عمارات و دیگر عمارات جن میں فوجی چھاؤنیوں، جیلیں اور مہمان خانے شامل ہیں، تعمیر کی گئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت اللہ کی توسیع کی گئی، مسجد نبوی کی بھی توسیع کی گئی۔ 17 ہجری میں حضرت سیدنا عمر فاروق نے مسجد نبوی کی توسیع کا بھی حکم دیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب اس شہر کی آبادی روز بروز بڑھ رہی تھی۔
اور باہر سے بھی لوگ صرف نبی کریم سے محبت کی خاطر مدینہ منورہ میں آباد ہو رہے تھے، اور ان سب کی خواہش ہوتی کہ وہ نماز مسجد نبوی میں ادا کریں، جس کی وجہ سے مسجد نبوی نمازیوں کے لیے کم پڑ رہی تھی۔ آپ نے ازواج مطہرات کے حجروں کو جو کا تو رہنے دیا، اور ان کے علاوہ گرد و پیش کے مکانات کو خرید کر مسجد نبوی کے صحن میں شامل کر لیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسجد نبوی کے طول میں 40 گز کا اضافہ کیا گیا، جبکہ عرض میں 20 گز کا اضافہ کیا گیا۔ آپ کے دور میں غلہ کے گودام، دریاؤں پر بند کی تعمیر، مہمان خانوں کی تعمیر، فوج کا محکمہ اور تعلیم کا نظام، عدلیہ کا قیام اور ہجری سال کا آغاز بھی کیا گیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں باقاعدہ ہجری سال کا آغاز کیا، اور اس مقصد کے لیے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ سے مشورہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے نئے سال کا آغاز کیا، اور سال کا آغاز محرم الحرام سے کیا گیا۔ عدل فاروقی کسی بھی معاشرہ کا استحکام کی علامت عدل و انصاف ہے، اور جس معاشرے میں عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا جاتا وہ معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ جس دور حکومت میں انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا جاتا، اس حکومت کے عوام کبھی خوشحال نہیں ہوتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے اور اس پر عمل درآمد کرنے کے حوالے سے رہتی دنیا تک ہر معاشرے اور حکومت کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کے دور خلافت میں قانون ہر ایک کے لیے یکساں تھا، خواہ وہ غریب ہو، امیر ہو، وہ آپ خود ہو یا کوئی غلام ہو، کوئی مظلوم ہو، انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے کسی میں کوئی تمیز نہیں کی جاتی تھی۔ حضرت شعبی کی روایت ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت ابی بن کعب کے درمیان کچھ تنازع پیدا ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت ابی بن کعب سے فرمایا کہ تم اپنے اور میرے درمیان فیصلے کے لیے کوئی منصف مقرر کر لو۔ چنانچہ ابی بن کعب نے اس وقت کے قاضی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیصلے کے لیے مقرر کیا۔ جب دونوں حضرات حضرت زید بن ثابت کے گھر پہنچے، حضرت زید بن ثابت نے حضرت سیدنا عمر فاروق کو دیکھ کر اپنی جگہ چھوڑ دی اور ان سے بیٹھنے کی درخواست کی۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت زید بن ثابت سے فرمایا کہ میں یہاں اس وقت اپنے اور ابی بن کعب کے فیصلے کے لیے آیا ہوں، اس لیے اس جگہ نہیں بیٹھ سکتا۔ چنانچہ زید بن ثابت نے آپ دونوں حضرات کے مابین فیصلہ فرمایا۔ حضرت زید بن اسلم سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق نے مسجد نبوی کی توسیع کا ارادہ کیا تو مسجد نبوی کے گرد مکانات خرید کر انہیں مسجد نبوی میں شامل کرنے کا ارادہ کیا۔ مسجد نبوی سے ملحقہ مکانوں میں سے ایک مکان حضرت سیدنا عباس کا تھا۔ آپ نے اس مکان کو بیچنے سے انکار کر دیا، چنانچہ دونوں حضرات ابی بن کعب کے پاس فیصلے کے لیے چلے گئے۔ حضرت ابی بن کعب نے فیصلہ حضرت سیدنا عباس کے حق میں کرتے ہوئے کہا کہ کسی حاکم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی رعایا کی ملکیت کو زبردستی خرید فرمائے۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت ابی بن کعب سے دریافت کیا کہ ان کا یہ فیصلہ قرآن کی روشنی میں ہے یا سنت نبوی کی روشنی میں؟ ابی بن کعب نے جواب دیا کہ میرا فیصلہ سنت نبوی کی روشنی میں ہے۔ سیدنا عمر فاروق نے ابی بن کعب کے فیصلے کو تسلیم کر لیا۔ سیدنا عباس نے اس فیصلے کے بعد اپنا مکان فی سبیل اللہ سیدنا عمر فاروق کو دے دیا تاکہ وہ مسجد نبوی کی توسیع فرما سکیں۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ میرے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان کے ساتھ ابو سرا نے شراب پی اور بدمست ہو گئے۔ اس وقت یہ دونوں مصر میں تھے۔ میرے والد محترم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ حضرت عمر بن عاص جو کہ مصر کے گورنر تھے، ان کو جب اس واقعہ کی اطلاع ملی تو انہوں نے ان دونوں حضرات کو بلایا اور ان کے سر منڈوا دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے عمر بن عاص سے کہلوا بھیجا عبد الرحمن کو اونٹ کے کچاوے پر بٹھا کر میرے پاس بھیجو۔ چنانچہ جس وقت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت عمر فاروق نے انہیں 80 گھوڑے لگائے۔ اس واقعہ کے ایک ماہ بعد عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ مصر کے باشندوں میں سے ایک حضرت سیدنا عمر فاروق کی خدمت میں ایام حج کے دوران حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ امیر المؤمنین مجھے پناہ دیجیے۔ آپ نے اسے امان دی تو اس نے عرض کیا کہ میرا مقابلہ عمر بن عاص کے صحابزادے محمد بن عمر سے دوڑ کا مقابلہ ہوا۔ میں اس سے دوڑ جیت گیا تو اس نے مجھے کوڑے مارنا شروع کر دیے اور کہتا گیا کہ میں بڑے آدمی کا بیٹا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے یہ بات سن کر حضرت عمر بن عاص کو طلب فرمایا اور پھر اس مصری کو کوڑا دیتے ہوئے حکم دیا کہ وہ ان کو مارنا شروع کر دے۔ اس مصری نے کوڑے مارنا شروع کیے
حضرت سیدنا عمر فاروق ساتھ ساتھ فرماتے جا رہے تھے، مار ملامت کیے گئے ہوئے کے بیٹے کو۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اس مصری نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین، انہوں نے نہیں، ان کے بیٹے نے مجھے مارا ہے۔ سیدنا عمر فاروق نے حضرت عمر بن عاص کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا، حالانکہ ان کی ماں نے ان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ عمر بن عاص نے جواب دیا، امیر المؤمنین، مجھے اس بات کا کچھ علم نہیں اور نہ ہی یہ مصری کبھی میرے پاس آیا۔ حضرت ابن ابی سلمہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کے جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کسی نے اپنی انگلی سے مشرک کو بلانے کے لیے آسمان کی طرف اشارہ کیا، پھر وہ مشرک اس اشارہ پر مسلمان کی طرف اتر آیا اور اس مسلمان نے اس مشرک کو مار دیا، تو میں اس مسلمان کو قتل کر دوں گا۔ سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی سیدنا عمر فاروق کے پاس اپنے جھگڑے کے فیصلے کے لیے آئے۔ آپ نے دونوں طرف کا موقف سننے کے بعد یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ یہودی نے جب آپ کا فیصلہ سنا تو کہنے لگا، خدا کی قسم، آپ نے حق بات کا فیصلہ کیا۔ سیدنا عمر فاروق نے اسے کوڑے سے ٹوکتے ہوئے فرمایا، تجھے کیسے پتا کہ میں نے حق فیصلہ کیا ہے؟ یہودی نے کہا کہ میں نے تورات میں لکھا دیکھا ہے کہ جو قاضی حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، اس کی دائیں اور بائیں جانب 2 فرشتے ہوتے ہیں جو اس کو راہ راست پر قائم رہنے کی توفیق دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔ حضرت قاسم سے مروی ہے کہ کسی مسلمان سپاہی نے ملک شام میں ایک ذمی کو قتل کر دیا۔ سیدنا عمر فاروق کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو آپ نے شام کے گورنر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو پیغام بھیجا کہ وہ اس مسلمان کے بارے میں معلوم کریں کہ کیا اس مسلمان کو ذمیوں کو قتل کرنے کی عادت پڑ چکی ہے، اگر ایسا ہے تو اس کی گردن اڑا دو، اور اگر اس نے ایسا غلطی سے کیا ہے تو اس سے دیت کی 4000 دینار بطور تاوان وصول کرو۔ حضرت ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت سیدنا عمر فاروق کو معلوم ہوا کہ وہ باریک لباس استعمال کرتے ہیں، حالانکہ آپ نے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ کوئی شخص باریک لباس استعمال نہ کرے۔ آپ نے حضرت محمد بن مسلمہ کو تحقیقات کے لیے مصر بھیجا، اور جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت ایاس باریک لباس استعمال کرتے ہیں تو آپ نے انہیں کمبل کا لباس پہنا دیا۔ حضرت عطار سے روایت ہے کہ حضرت ابو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اعمال کو حکم دیتے تھے کہ حج کے موقع پر سب آپس میں ملے، پس جب آپ کے اعمال جمع ہو جاتے تو آپ کہتے، اے لوگوں، میں نے اپنے عملوں کو تم لوگوں پر اس لیے مقرر نہیں کیا کہ وہ تمہاری کھا لیں اور تمہارا مال لیں، بلکہ اس لیے ان کو بھیجا ہے تاکہ تمہارے آپس کے جھگڑوں کو روک تھام کرے اور تمہاری مال غنیمت کو تمہارے درمیان تقسیم کرے، اور وہ آدمی جس کے ساتھ اس کے علاوہ کچھ اور کیا گیا ہو وہ کھڑا ہو جائے، جیسے اگر کسی شخص کی شکایت ہوتی تو وہ کھڑا ہو جاتا۔ حضرت عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک جاریہ نے سیدنا عمر فاروق کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کی کہ میرے آقا نے مجھ پر الزام لگایا اور مجھے آگ پر بٹھایا، یہاں تک کہ میری پیشابگاہ جل گئی۔ سیدنا عمر فاروق نے اس سے دریافت کیا کہ کیا تیرے آقا نے وہ عیب خود دیکھا جس کا اس نے الزام لگایا؟ اس جاریہ نے کہا، نہیں۔ سیدنا عمر فاروق نے اس شخص کو طلب کیا اور اس شخص سے دریافت کیا کہ کیا تو نے اس عورت میں وہ عیب دیکھا جس کا تو نے اس پر الزام لگایا؟ اس شخص نے کہا، نہیں، میں نے اس میں عیب نہیں دیکھا، بس مجھے اس کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو گئی تھی۔ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ غلام اپنے آقا سے اور بچہ اپنے والد سے قصاص نہ لے، اور اگر میں نے یہ نہ سنا ہوتا تو میں تجھ سے اس کا بدلہ ضرور لیتا۔ اس کے بعد عمر فاروق نے اس شخص کو 100 کوڑے لگائے اور اس عورت کو آزاد کر دیا، اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس کی صورت بگاڑی گئی یا وہ آگ میں جلایا گیا، وہ اللہ اور اس کے رسول کا آزاد کردہ غلام ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت بلا شبہ ایک بے مثال دور تھا۔ آپ نے عدل و انصاف کے ہر تقاضے کو پورا کیا اور ہر ایک سے یکساں سلوک روا رکھا۔ ایک مرتبہ آپ بازار میں جا رہے تھے، ایک بوڑھے ذمی شخص کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ مجھ پر جزیہ لگایا گیا ہے جبکہ میں غریب اور تنگ دست ہوں۔ آپ نے اسی وقت بیت المال کے ذریعے اس بوڑھے ذمی کا وظیفہ مقرر کرتے ہوئے فرمایا، واللہ یہ ہرگز انصاف نہیں کہ جب یہ جوان ہو تو ہم ان سے فائدہ لیں اور جب یہ بوڑھے ہو جائے تو ہم ان کا خیال نہ کریں۔
حضرت سفیان بن ابی اوجا سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نہیں جانتا کہ میں خلیفہ ہوں یا بادشاہ۔ محفل میں سے ایک شخص نے اٹھ کر کہا کہ امیر المؤمنین، خلیفہ اور بادشاہ میں بہت فرق ہے۔ خلیفہ بجز حق کے کچھ نہیں لیتا، اور جو کچھ لیتا ہے اسے سوائے حق کے کہیں خرچ نہیں کرتا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحمدللہ خلیفہ ہیں۔ بادشاہ تو عوام پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق اس کی بات سن کر خاموش ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر فرمایا، اگر آپ نے مسلمانوں کی زمین میں سے 1 درہم یا اس سے کم و بیش وصول کیا، پھر اس کو غیر حق میں استعمال کیا، تو آپ بادشاہ ہیں، خلیفہ نہیں۔ جب سیدنا عمر فاروق نے یہ بات سنی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں سیدنا عمر فاروق کے ساتھ بازار گیا۔ بازار میں ایک نوجوان عورت حضرت سیدنا عمر فاروق سے ملی۔ اس نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، امیر المؤمنین، میرا شوہر وفات پا چکا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ گیا ہے۔ خدا کی قسم مجھے ان کے لیے بکری کے پائے تک پکانے کو میسر نہیں، نہ ہی میں ان کے لیے کھیتی باڑی کرنے کو کوئی زمین ہے، ان کے لیے دودھ کا جانور نہیں۔ مجھے خوف ہے کہ کہیں یہ اس قحط کا شکار نہ ہو جائے۔ میں خفاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ایمہ غفاری کی بیٹی ہوں، اور میرے باپ صلح حدیبیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ سیدنا عمر فاروق نے اس عورت سے فرمایا کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ قریب کا ہی نسب نکل آیا۔ اس کے بعد آپ اپنے گھر تشریف لائے اور اپنے اونٹ پر 2 بڑے بڑے تھیلے کھانے کے بھرے لادے، اور ان دونوں کے بیچ میں سامان خرچ اور کپڑا رکھا۔ پھر اس عورت کی جانب گئے اور اس اونٹ کی نکیل اس کے ہاتھ میں پکڑا دی اور فرمایا کہ اسے لے لو اور اسے کھینچ کر لے جاؤ، یہاں تک کہ اللہ پاک اور مال عطا فرمائے گا۔ ایک آدمی نے آپ سے کہا کہ اے امیر المؤمنین، آپ نے اس عورت کو بہت دے دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تیری ماں گم کرے، اس کا باپ حدیبیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ اللہ کی قسم میں نے اس کے بھائی اور باپ کو دیکھا ہے جنہوں نے ایک عرصہ تک قلعہ کا محاصرہ کیا، اور پھر اللہ عز و جل نے ہمیں فتح نصیب فرمائی اور ہمارے حصے بہت سا مال غنیمت آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف آخرت۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق روزانہ رات کو گشت کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کا گزر ایک جگہ سے ہوا جہاں آپ نے ایک گھر میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو روتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے بچوں کی ماں سے دریافت کیا، اے اللہ کی بندی، تیرے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس عورت نے کہا کہ یہ بھوک سے روتے ہیں۔ آپ نے پوچھا، تو اس ہانڈی میں کیا ہے جو تو نے چولہے پر چڑھا رکھی ہے؟ اس عورت نے کہا کہ گھر میں پکانے کو کچھ نہیں، اور میں نے بچوں کو تسلی دینے کی خاطر ہانڈی میں پانی ڈال کر اسے چولہے پر چڑھا رکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کی بات سن کر رو دیے۔ آپ اسی وقت دار صدقہ میں گئے اور وہاں سے آٹا، گھی، کھانے کا سامان، کھجورے، کپڑے اور درہم ایک تھیلے میں ڈالے اور مجھ سے کہا کہ اے اسلم، یہ تھیلا مجھ پر لاد دے۔ میں نے عرض کیا، امیر المؤمنین، آپ یہ تھیلا میرے کندھے پر رکھ دیں، میں اس تھیلے کو اس عورت کے گھر پہنچا دیتا ہوں۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، اے اسلم، اس کو میں ہی لے کر جاؤں گا، کیونکہ اس عورت کے متعلق آخرت میں مجھ سے سوال کیا جائے گا۔ حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ میں نے وہ تھیلا سیدنا عمر فاروق کے کندھوں پر لاد دیا اور وہ اس تھیلے کو لے کر اس عورت کے گھر چلے گئے۔ آپ نے اس عورت کے گھر جانے کے بعد وہ سامان اتارا اور اپنے ہاتھوں سے خود کھانا تیار کر کے اس عورت کے بچوں کو کھلایا۔ جب ان بچوں کا پیٹ بھر گیا تو آپ اس عورت کے مکان سے نکلے اور اس عورت کے مکان کے باہر یوں بیٹھ کے جیسے کوئی درندہ بیٹھتا ہے۔ اس دوران میں آپ سے بات کرنے میں خوف محسوس کر رہا تھا۔ آپ کچھ دیر اس عورت کے مکان کے باہر بیٹھے رہے، یہاں تک کہ اس عورت کے بچے ہنسنے کھیلنے لگے۔ آپ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے اسلم، تجھے پتہ ہے کہ میں اس عورت کے مکان کے باہر کیوں بیٹھا؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، میں نے پہلے جب دیکھا تو یہ بچے رو رہے تھے، اور جب میں نے انہیں کھانا کھلا دیا تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اس وقت تک اس مکان سے نہ جاؤں گا جب تک میں ان بچوں کو ہنستا ہوا نہ دیکھ لوں۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کرتے تھے، اور خلیفہ بننے کے بعد بھی اکثر و بیشتر اپنا تجارتی سامان کسی تجارتی قافلے کے ہاتھ بیچا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے ملک شام اپنا تجارتی سامان بھیجنے کے لیے حضرت عبدالرحمن بن عوف سے 4000 دینار بطور قرض لینے کے لیے ان کے پاس آدمی بھیجا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے اس آدمی سے کہا کہ ان سے کہو کہ وہ بیت المال سے قرضہ لے لے اور بعد میں بیت المال کو لوٹا دے۔
सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब अब्दुर्रहमान बिन औफ़ का ये कौल गरा गुज़रा। आपकी मुलाकात जब अब्दुर्रहमान बिन औफ़ से हुई तो आपने इनसे पूछा कि तुमने यह बात कही थी, बस अगर मैं इस माल के लौटाने से पहले मर जाता तो तुम लोग कहते कि अमीरुल मोमिनीन ने माल लिया था और मैं इस माल के इवज़ क़यामत के रोज़ पकड़ा जाता। मेरा इरादा था कि मैं वो माल तुम से लेता, क्योंकि अगर मैं मर भी जाता तो तुम वो माल मेरे से वसूल कर लेते। मालिक बिन औफ़ से रिवायत है कि बादशाह रूम का एलची हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक की खिदमत में आया तो सैयदना उमर फ़ारूक की ज़ौजा ने किसी से 1 दीनार उधार लेकर इससे अतर ख़रीदा और इसको शीशे के बर्तनों में बंद करके इस एलची के हाथ रूम की मलका को भेज दिया। जब कासिद वापस पहुंचा तो इसने मलका रूम को वो तोहफ़ा पेश किया। मलका रूम ने इन बर्तनों को खाली करवाने के बाद इन बर्तनों को जवाहरात से भरकर इस एलची को दिया तो वो इसे हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक की ज़ौजा के पास ले जाए। जब इस एलची ने वो जवाहरात से भरे बर्तन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक की ज़ौजा को दिए, उन्होंने वो बर्तन बिस्तर पर उलट दिए। इतने में हज़रत उमर फ़ारूक घर में दाखिल हुए। उन्होंने बीवी से इन जवाहरात के मुतालिक दरियाफ़्त किया तो उन्होंने सारा माजरा बयान कर दिया। आपने वो जवाहरात फ़रोख्त कर दिए और 1 दीनार अपनी बीवी को दिया और बाकी माल बैतुल माल में जमा करवा दिया। हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया करते थे, अगर मैं चाहूँ तो मैं तुमसे अच्छा खाना खाऊँ और तुमसे नरम कपड़े पहनूँ, लेकिन मैं अपने तय्यबात को बाकी रखना चाहता हूँ और आखिरत में तय्यबात का ख्वाहिशमंद हूँ। रावी कहते हैं कि सैयदना उमर फ़ारूक मुल्क शाम तशरीफ़ लाए तो आपके सामने ऐसा खाना पेश किया गया जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। आपने दरियाफ़्त फरमाया कि ये मेरे लिए है और जो फ़ुकरा व मसाकीन वसाल पा चुके हैं उन्होंने कभी जौ की रोटी से भी अपना पेट न भरा, इनके लिए जन्नत है। ये फरमाकर सैयदना उमर फ़ारूक ज़ारो-ख़ितार रोने लगे और फरमाने लगे, अगर हमारा हिस्सा इस मताए दुनिया से है और वो लोग जन्नत में हैं तो इनके और हमारे दरमियान फ़ासला ज़्यादा हो गया है। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खुराक। हज़रत अनस बिन मालिक से मरवी है कि मैंने उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इन दिनों देखा जब वो अमीरुल मोमिनीन थे। आपके आगे एक साथ खजूरें पेश की जाती तो आप इनको खा लेते, हत्ता कि इनमें मौजूद ख़राब खजूरों को भी खाते। हज़रत साइब बिन यसीब फरमाते हैं कि मैं अक्सर औक़ात शाम का खाना हज़रत उमर के साथ खाता। वो गोश्त और रोटी खाते, फिर अपना हाथ अपने पैर पर पूंछते और कहते कि ये उमर और आले उमर का रुमाल है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक के पास कुछ इराकी आए। आपने देखा कि इन लोगों ने खाना कम खाया है तो इनसे फरमाया, ए अहले इराक सुनो, अगर मैं चाहूँ तो मेरे लिए भी नरम खाना तैयार हो सकता है जैसा कि तुम्हारे लिए तैयार किया जाता है, लेकिन हम दुनिया को छोड़ चुके हैं और हम इसको आखिरत में पाएंगे। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक एक आदमी के पास गए, आपने इससे पानी तलब फरमाया तो इसने आपकी खिदमत में शहद पेश कर दिया। आपने शहद देखकर फरमाया, खुदा की कसम इसे इस चीज़ में नहीं होना चाहिए जिन चीज़ों के मुतालिक मुझसे रोज़े महशर सवाल किया जाएगा। हज़रत उतबा बिन फ़रकत फरमाते हैं कि मैंने हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक के पास हलवे के कई टोकरे लेकर आया। आपने दरियाफ़्त किया कि इसमें क्या है। मैंने कहा कि खाना है जो मैं आपके लिए लाया हूँ। आप सुबह होते ही लोगों के कामों में लग जाते हैं। मैंने बेहतर जाना कि जब आप लोगों से फारिग हो तो इसमें से थोड़ा सा खा लिया करें ताकि आपको तकवीत पहुँचे। सैयदना उमर फ़ारूक ने मेरी बात सुनकर फरमाया, है उतबा, मैं तुझे कसम देता हूँ, क्या तूने हर मुसलमान आदमी को ऐसा टोकरा दिया है? मैंने अर्ज़ किया कि अमीरुल मोमिनीन, अगर मैं कैस के तमाम माल को भी खर्च कर दूँ तो तब भी मुझ में इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं तमाम मुसलमानों को ऐसा टोकरा भिजवा सकूँ। हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया कि फिर मुझे भी इसकी कोई हाजत नहीं। इसके बाद आपने एक प्याला सुरीद मंगवाया जिसमें मोटी रोटियाँ और सख्त गोश्त था। आप इसको खाने लगे और मुझे भी खाने की दावत दी। मैं सफ़ेद बोटी की तरफ माइल हुआ और गुमान किया कि ये चर्बी होगी, बस वो पट्ठा था और बोटियों का ये हाल था कि मैं इन्हें चबाता मगर निगल ना सकता था। सैयदना उमर फ़ारूक की नज़र मुझसे चूकती तो मैं इस बोटी को प्याला के बीच में सरका देता। खाने के बाद हज़रत उमर फ़ारूक ने नबीज़ का प्याला मंगवाया जो सिरका होते हुए बच गया था। आपने मुझसे फरमाया कि इसे पी लो। मैंने इस प्याले को मुंह से लगाया मगर पी ना सका।
सैयदना उमर फ़ारूक इस प्याले को पी गए और फिर मुझसे फरमाया, ए उत्बा सुनो, मैं रोज़ाना एक ऊँट ज़बह करता हूँ, लेकिन इसकी चर्बी और पट्ठे का गोश्त इन लोगों के लिए होता है जो अतराफ़ के से मुसलमान आते हैं, और इसकी गर्दन का गोश्त उमर के घर वालों के लिए होता है, जबकि उमर ये मोटा गोश्त खाता है और ये सख्त नबीज़ पीता है जो कि हमारे पेटों में पहुंचकर मुज़र्रत रसां होता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लिबास। हज़रत क़तादा फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक अपने दौरे खिलाफत में ऊन का जुब्बा पहनते थे और इस जुब्बा पर जा बजा चमड़े के पेवंद होते थे। आप इसी हालत में बाज़ारों में भी घूमते और आपके कंधे पर धुरा होता, जिससे आप लोगों को अदब देते। कोट और गुटलियों पर गुज़र होता तो इन्हें उठाकर लोगों के घरों में डालते ताकि लोग इससे नफ़ा उठाएं। हज़रत हसन फरमाते हैं कि सैयदना उमर फ़ारूक ने लोगों के दरमियान खुतबा दिया जबकि आप खलीफा थे और आप एक तहबंद बांधे हुए थे जिसमें 12 पेवंद लगे हुए थे। हज़रत उर्वा फरमाते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक इला तशरीफ़ लाए और आपके साथ मुहाजिरीन और अंसार की एक जमात थी। आपने अस्कफ़ को अपना कुर्ता दिया जिसमें जाबजा खदर के पेवंद लगे हुए थे और जो पीछे से इस वजह से फट चुका था कि आप सवारी पर एक लंबे सफ़र पर बैठे रहे थे, और आपने अस्कफ़ से फरमाया कि इसमें पेवंद लगा दो। अस्कफ़ ने आपका कुर्ता लिया और इस जैसा एक कुर्ता सीकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। आपने पूछा कि ये क्या है? अस्कफ़ ने कहा कि ये आपका कुर्ता है जिसमें मैंने पेवंद लगा दिया, और ये कुर्ता मेरे पास से आपके पहनने के लिए है। आपने दोनों कुर्तों को देखा और फिर अपने ही कुर्ते को दोबारा पहनते हुए फरमाया कि इसका कपड़ा पसीना जज़ब करने के लिए अच्छा है। हज़रत इब्न उमर से मरवी है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने घर वालों के लिए रोज़ीना मुकर्रर कर रखा था। आप गर्मियों में नया कपड़ा बदलते और बसा औकात तहबंद फट जाता तो इस पर पेवंद लगा लेते, और जब तक इसके तब्दील करने का वक्त न आता इसे पहने रखते। आपके दौरे खिलाफत में कोई साल ऐसा ना था कि जब फतूहात ज़्यादा ना हुई हो, मगर आपका लिबास हर साल की निस्बत घटिया ही होता गया। फ़ज़ाइल फ़ारूक आज़म कुरान और हदीस की रोशनी में खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक के फ़ज़ाइल और खसाइल बेशुमार हैं। कुरान मजीद में अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने आपकी ताईद में कई मौक़ों पर आयात नाजिल फरमाई। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने ग़ज़वा बदर में कैदी बनाए गए मुशरिकीन के बारे में आपकी राय की ताईद फरमाते हुए आयत मुबारका नाजिल फरमाई। इस तरह जब आपने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अज़वाज मुतहरात के पर्दे के बारे में कहा, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने आपकी ताईद में ये आयत नाजिल फरमाई, फ़इज़ा सअलतुमूहुन्ना मताअन। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक ने कबूल इस्लाम से पहले के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह अज़्ज़ा व जल के हुज़ूर दुआ फरमाई थी जो अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई, और आप दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। आपके मुसलमान होने के बाद तबलीग इस्लाम खुलम खुला होने लगी। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि जब हज़रत उमर फ़ारूक ने इस्लाम कबूल किया तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी पाक की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, उमर के इस्लाम लाने की खुशियाँ आसमान पर भी मनाई जा रही हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो यकीनन उमर होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबाए किराम की जमात में अपने ख्वाब का जिक्र करते हुए फरमाया कि मैं ख्वाब की हालत में जन्नत का मुशाहिदा कर रहा था कि मैंने देखा कि एक औरत एक महल के बाहर वज़ू कर रही है। मैंने पूछा कि ये महल किसका है? मुझे बताया गया कि ये महल उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उमर को मुखातिब करते हुए फरमाया कि मुझे तुम्हारी गैरत याद आ गई, इसलिए मैं वहीं से लौट आया। हज़रत उमर फ़ारूक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनी तो रो पड़े और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या मैं आपसे गैरत करूँगा? हज़रत अबू सईद खुदरी से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने उमर से बुग़्ज़ रखा इसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, और जिसने उमर से मोहब्बत की इसने मुझसे मोहब्बत की। सही बुखारी शरीफ में मनकूल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझसे पहले जितनी भी उम्मतें गुजर चुकी हैं इनमें मुहद्दिस होते हैं, और मेरी उम्मत का मुहद्दिस बिलाशुबा उमर है। जब हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक दायरा इस्लाम में दाखिल हुए तो आपको शहादत की बहुत आरज़ू थी, और आप इसके लिए अक्सर व बेशतर दुआ भी किया करते थे, और अपनी इस ख्वाहिश का इजहार नबी करीम से भी किया करते थे। हज़रत अनस बिन मालिक से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद पहाड़ पर तशरीफ़ ले गए। इस वक्त आपके हमरा हज़रत सैयदना अबू बकर
سیدنا عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی تھے۔ احد پہاڑ نے کانپنا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کو ٹھوکر لگائی اور فرمایا، اے احد ٹھہر جا، اس وقت تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ مبارک۔ سیدنا عمر فاروق کی شخصیت نہایت ہی متاثر کن تھی۔ آپ اخلاق و اتوار کا بہترین نمونہ تھے اور سنت نبی پر عمل پیرا تھے۔ آپ کا حلیہ مبارک، عادات، رہن سہن، حتیٰ کہ زندگی کا ہر ایک پہلو نبی کریم کے اسوہ حسنہ کا نمونہ تھا۔ روایات کے مطابق حضرت سیدنا عمر فاروق کا حلیہ مبارک کچھ یوں ہے: گندمی رنگ، سفیدی اور سیاہی کا حسین امتزاج جس میں ہلکی سرخی نمایاں تھی، رخسار زیادہ بھرے ہوئے نہ تھے، داڑھی مبارک گھنی، دراز، قد جو ہزاروں آدمیوں میں بھی نمایاں نظر آئے، جسم دبلا پتلا، چال میں متانت، سر مبارک کے بال ہلکے، شخصیت میں ایسا روب کہ جو دیکھے وہ متاثر بغیر ہوئے رہ نہ سکے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ روایات میں موجود ہے کہ مدینہ منورہ میں مغیرہ بن شعبہ کا ایک نصرانی غلام فیروز ابو لؤلؤ رہتا تھا، جو کہ نہاوند کے معرکہ میں قید ہو کر مدینہ منورہ لایا گیا تھا۔ وہ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، میرے آقا مجھ سے زیادہ محصول وصول کرتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے محصول کی رقم دریافت کی تو اس نے کہا کہ 2 درہم روزانہ۔ عمر فاروق نے اس سے دریافت کیا کہ تم کام کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نقاشی اور نجاری کا کام کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ان ہنروں کے آگے یہ رقم زیادہ نہیں۔ فیروز ابو لؤلؤ نے جب آپ کا یہ فرمان سنا تو وہ آپ سے دل میں بغض رکھنے لگا۔ ذی الحجہ 23 ہجری بوقت نماز فجر جب تمام مسلمان مسجد نبی میں نماز کے لیے جمع ہوئے تو فیروز ابو لؤلؤ نے ایک تیز دار خنجر لے کر مسجد نبی میں داخل ہوا۔ سیدنا عمر فاروق نماز کے وقت تشریف لائے اور نماز کے لیے صفیں درست کروانے لگے۔ جب آپ صفیں درست کروانے کے بعد امامت کے لیے کھڑے ہوئے اور تکبیر کہہ کر نماز شروع کی تو اس دوران فیروز نمازیوں کی صفیں چیرتا ہوا تیزی سے آگے بڑھا اور آپ پر یکے بعد دیگرے 6 وار کر دیے، جن سے ایک وار زیر ناف لگا، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نڈھال ہو گئے۔ آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو پکڑ کر امامت کے لیے آگے کیا اور بے ہوش ہو گئے۔ فیروز ابو لؤلؤ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنے کے بعد بھاگنے کی کوشش کی اور جب لوگوں نے اسے پکڑ لیا تو اس نے اپنے ہی خنجر سے خودکشی کر لی۔ نماز کی ادائیگی کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لایا گیا۔ آپ نے ہوش میں آتے ہی پوچھا کہ میرا قاتل کون ہے؟ آپ نے بتایا کہ فیروز ابو لؤلؤ اور اس نے خودکشی کر لی ہے۔ آپ نے اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا کہ میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں ہے۔ اس دوران طبیب کو بلایا گیا جس نے آپ کو دودھ اور نبیذ پلایا جو کہ زخم کے راستے باہر نکل آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سپرد خاک ہونے کی خواہش۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت آہستہ آہستہ مزید خراب ہونے لگی۔ آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر کو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ وہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق کے پہلو میں سپرد خاک ہونے کی اجازت مرحمت فرما دیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر جب ام المؤمنین حضرت عائشہ کے پاس پہنچے اور ان سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خواہش کا اظہار کیا، انہوں نے فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن میں سیدنا عمر فاروق کی ذات کو خود پر ترجیح دیتی ہوں اور یہ جگہ ان کو عطا کرتی ہوں۔ حضرت عمر فاروق کو جب بتایا گیا تو ام المؤمنین حضرت عائشہ نے جگہ مرحمت فرما دی ہے تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر سے فرمایا کہ میرے سر کے نیچے سے تکیہ ہٹا دو تاکہ میں اپنا سر زمین سے لگا سکوں اور اللہ عز و جل کا شکر ادا کروں۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جب فیروز ابو لؤلؤ نے سیدنا عمر فاروق پر خنجر سے وار کیے اور آپ شدید زخمی ہو گئے تو آپ کو گمان گزرا کہ شاید میرا قتل کسی مسلمان نے کیا ہے جسے وہ نہیں جانتے۔ آپ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کو اپنے قریب بٹھانے کے بعد ان سے پوچھا کہ میری خواہش ہے کہ میں جان لوں کہ کیا مجھے قتل کرنے والا مسلمان ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جب سیدنا عمر فاروق کی بات سنی تو باہر نکلے تاکہ جان سکے کہ کیا اس قاتل کا تعلق مسلمانوں کی جماعت سے ہے۔ آپ نے باہر نکل کر دیکھا تو سب رو رہے تھے۔ ابن عباس نے واپس آ کر بتایا کہ آپ کو قتل کرنے والا مسلمان نہیں بلکہ مغیرہ بن شعبہ کا غلام فیروز ابو لؤلؤ ہے۔ سیدنا عمر فاروق نے جب ابن عباس کی بات سنی
تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ ان کو قتل کرنے والا مسلمان نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میں نے لوگوں سے فرمایا تھا کہ تم اپنے پاس اجمی کافر غلاموں کو نہ لاؤ، لیکن تم لوگوں نے میرا کہا نہیں مانا۔ اس کے بعد سیدنا عمر فاروق نے حضرت ابن عباس سے فرمایا کہ تم جاؤ اور میرے بھائیوں کو بلا لاؤ۔ انہوں نے دریافت کیا کہ کون سے بھائی؟ آپ نے فرمایا عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص کو۔ حضرت ابن عباس ان حضرات کو بلانے چلے گئے اور آپ میری گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے۔ جب تمام حضرات آ گئے تو آپ نے ان سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا میں آپ 6 حضرات کو لوگوں کا سردار اور ان کی قیادت کرنے والا پاتا ہوں، اور تم حضرات پہ خلافت چھوڑتا ہوں، اور جب تک تم استقامت رہو گے لوگوں کو بھی خلافت پر استقامت حاصل رہے گی، اور جب تم میں اختلاف ہوگا تو پھر لوگوں میں بھی اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق نے فرمایا کہ تم 3 دن تک لوگوں سے مشورہ کرنا اور خود میں سے ایک شخص کو خلیفہ چن لینا۔ اس دوران حضرت صہیب رومی لوگوں کو نماز پڑھائیں گے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ پھر طبیب کو بلایا گیا جس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پینے کے لیے دیا جو آپ کے زخموں سے باہر نکل آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس وقت میرے لیے ساری دنیا ہوتی تو آئندہ آنے والی وحشتوں سے بچنے کے لیے میں اسے صدقہ کر دیتا، اور ایسا کہاں، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے سوائے بھلائی کے اور کچھ نہیں دیکھا۔ حضرت ابن عباس نے جب آپ کی بات سنی تو فرمایا اللہ عز و جل آپ کو جزائے خیر دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ عز و جل دین اسلام کو آپ کے ذریعے مضبوط فرمائے، اور جب مسلمان مکہ میں خوف میں مبتلا تھے تو آپ نے اسلام قبول کیا اور دین اسلام کو تقویت بخشی۔ آپ نے ہجرت کی اور آپ کی ہجرت ہم مسلمانوں کے لیے فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ آپ ہر غزوہ میں شامل رہے اور اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا عمر فاروق سیدنا ابو بکر صدیق نے آپ کو اپنا وزیر مقرر کیا، اور ان کے وصال کے بعد آپ خلافت کے سب سے زیادہ اہل تھے۔ آپ نے اللہ عز و جل کے دین کا پرچم عرب سے نکال کر عجم میں بھی بلند کیا، اور آپ کی کوششوں سے بے شمار لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اللہ عز و جل نے آپ کے ذریعے اپنے دین کو وسعت عطا فرمائی، یہاں تک کہ آپ کو مرتبہ شہادت پر فائز کیا۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق نے جب ابن عباس کا کلام سنا تو فرمایا اے عبداللہ، کیا تم روز محشر میرے لیے گواہی دو گے؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا بے شک۔ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا سب تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ میرا رخسار زمین سے ملا دو، اور پھر انہوں نے اپنا رخسار اور داڑھی زمین پر ٹیک دی۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت عمر فاروق وصال پا گئے۔ حضرت عمر بن میمون سے مروی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوقت وصال اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا کہ دیکھو میرے اوپر بیت المال کا کتنا قرض ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ 86,000۔ آپ نے فرمایا کہ تم میرا تمام مال فروخت کر کے رقم بیت المال میں جمع کرا دینا، اور اگر یہ رقم ناکافی ہو تو پھر اپنے مال سے اس کو ادا کرنا، اور اگر پھر بھی ناکافی ہو تو بنی عدی بن کعب سے لے لینا، اور اگر پھر بھی قرضہ پورا نہ ہو تو قریش سے قرضے کی ادائیگی کا سوال کرنا، اور ان کے علاوہ کسی سے نہ کہنا۔ پھر اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو فرمایا کہ تم ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے میرا سلام کہنا، اور ان سے عرض کرنا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق کے پہلو میں سپرد خاک کرنے کی اجازت مرحمت فرمائے، اور اگر وہ اجازت دے دیں تو ٹھیک، ورنہ مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ عبداللہ بن عمر نے ام المؤمنین حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے اپنے والد حضرت سیدنا عمر فاروق کی خواہش کا اظہار کیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رو پڑی اور فرمایا وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود پر فوقیت دیتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے واپس آ کر یہ بات عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بتائی تو انہوں نے اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا۔ جنازے کے متعلق وصیت۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا بیٹا جب میں مر جاؤں تو میری آنکھیں بند کر دینا، اور میرے کفن میں میانہ روی اختیار کرنا اور اسراف نہ کرنا، کیونکہ اگر میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مقبول ہوا تو مجھے دنیا سے بہتر کفن مل جائے گا، اور اگر میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مقبول نہ ہوا تو یہ کفن بھی میرے پاس نہیں رہے گا اور مجھ سے چھین لیا جائے گا۔ میری قبر کو زیادہ لمبی اور چوڑی نہ کرنا،
کیونکہ اگر میں اللہ عز و جل کے نزدیک معتبر ہوا تو وہ میری قبر کو حد نگاہ وسیع کر دے گا، ورنہ میری قبر جتنی مرضی چوڑی ہو وہ اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ مثال مبارک، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 ذی الحجہ 23 ہجری کو زخمی ہوئے تھے۔ آپ کا وصال یکم محرم الحرام 24 ہجری بروز ہفتہ ہوا۔ بوقت وصال حضرت سیدنا عمر فاروق کی عمر تقریباً 63 سال تھی۔ آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ سیدنا عمر فاروق کو بیری کے پتوں میں ابلے ہوئے پانی سے 3 مرتبہ غسل دیا گیا۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رومی نے پڑھائی، جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور مزار کے درمیان ریاض الجنہ میں ادا کی گئی، جبکہ حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف اور عبداللہ بن عمر نے آپ کو قبر مبارک میں اتارا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خراج عقیدت۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق کے وصال پر فرمایا کہ دنیا میں مجھے جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق کے بعد سب سے زیادہ محبوب تھا، وہ آج کفن میں لپٹا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پر فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کا قلعہ تھے، جو بھی اس قلعہ میں داخل ہوتا تھا وہ محفوظ ہو جایا کرتا تھا۔ آج ان کے وصال کے بعد یہ قلعہ کمزور پڑ گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام، جو کہ نماز جنازہ میں کسی مجبوری کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے تھے، انہوں نے آپ کی قبر مبارک کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا، عمر ہمارے بہترین اسلامی بھائی تھے، حق کے بارے میں بے حد سخی تھے اور باطل کے بارے میں نہایت سخت اور اللہ عز و جل کی رضا میں راضی رہنے والے تھے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت پر روتے ہوئے فرمایا کہ آج میں اسلام پر رو رہا ہوں، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت نے اسلام کی عمارت میں ایسی دراڑ ڈال دی جو قیامت تک پر نہیں ہو سکے گی۔ حضرت ایمن نے فرمایا، آج عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال سے اسلام کمزور ہو گیا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔